السلام علیکم۔ بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہر نوجوان، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اور وہ خاص کر وہ شادی شدہ جوڑے جن کی اولادیں نہیں ہو رہی، ان کو اس حوالے سے جاننا نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ میں اپنی پریکٹس میں دیکھتا ہوں، روز ایسے ہم کیسز دیکھتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے ہمیں نہ صرف دکھ ہوتا ہے بلکہ افسوس ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنے حصے کی شاید شمع اتنی نہیں جلا پا رہے، ہم لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے کہ ایک اندھیرا ہے کہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہر طرف آپ اندھیرا ہی اندھیرا دیکھتے ہیں، مختلف قسم کی فلاسفی، مختلف قسم کے ایسے لاجکس جس کی کوئی منطق ہی نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، ایسی منطقیں آپ کو پیش کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور مریضوں کی یقین کریں کہ نہ صرف ان کا پیسہ بلکہ ان کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، میں بات کر رہا ہوں جنسی امراض کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں نہایت ہی زیادہ مس انفارمیشن، مس کنسیپشن اور بے راہ روی، غلط انفارمیشن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں یہاں پہ یہ بتاؤں کہ ہمارے پاس کئی ایسے مریض آتے ہیں جن کو کہ یہ یقین دلا دیا جاتا ہے کہ ان کو جادو ٹونے کی وجہ سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، جادو ٹونے کی وجہ سے ان کو جنسی امراض پیدا ہو گئے ہیں۔ میں یہاں پہ یہ کلیریفائی کرتا چلوں کہ بینگ مسلم میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جادو ہوتا ہے، روحانیت ایگزسٹ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جادو کیا گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر ان کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھت حجامہ بھی لگوایا، ٹھیک ہے، ہم ان چیز پہ بلیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں یہ بتاؤں کہ دیکھیں، ایک چیز اگر موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہمارے اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ اس کو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ اس کی اسی طرح سے تشریح کرتے ہیں۔ لیکن میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ صرف اور صرف اپنا پیسہ بنانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، غلط انفارمیشن دینے کے لیے ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں بٹھا دیتے ہیں، اور وہ پھر ان کے ساتھ، ان کی خواتین کے ساتھ اتنا عرصے تک کھلواڑ کرتے رہتے ہیں، پیسہ لوٹتے رہتے ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، جو کہ نہایت ہی زیادہ افسوسناک ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں تو ایسی کیفیات میں ہوتے ہیں کہ وہ مایوسی کی حد تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور مایوسی سے آگے کیا ہوتا ہے آپ یہ بہتر جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ایسا ان کو جب بتایا جاتا ہے، اور یہ جو جنسی امراض کے حوالے سے یہ اس لیول تک پہنچتا کیوں ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ اس بات کو سمجھیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس کو ایک شرم کا معاملہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ واقع میں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس طرح سے ڈھک کا چھپا بتایا جاتا ہے کہ جس طرح سے کہ یہ کوئی بہت ہی اس بندے کے نے کوئی گناہ کر لیا ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کو جنسی کمزوری ہے، پری میچور ایجیکولیشن ہے، صورت انزال ہے، جریان ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے، تو یہ اسی طرح کی ایک تکلیف ہے جس طرح سے کہ آپ کو گردے میں پتھری ہو جاتی ہے، معدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی ذہنی مسئلہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے یہ تکالیف ہیں۔ تو اس کو اس کے پراپر جو ڈاکٹر ہے یا اس کا جو طبیب ہے اس کو بتانا، اس کے علم میں لانا، اس سے مشورہ لینا ضروری ہے۔ یہاں پہ اکثر لوگ از خود دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، میڈیکل سٹور سے جا کے یا حکماء کے جو سٹور ہے، جو پنسار سٹور ہیں، ان سے از خود دوائیاں لے کے بھاری بھاری قسم کے نسخے معجون بنا کے خود پہ ٹرائلز کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ نہایت غلط پریکٹس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جب یہ شرم کا مسئلہ ہے تو اس کو پھر لڑکیوں کے جو اسکول، کالج، یونیورسٹی کی جو در و دیوار ہے اس پہ واضح طور پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کیسا شرم کا مسئلہ ہے کہ آپ ایک طرف تو اس کو اتنا ڈھکا چھپا اور اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کو اس کو اتنا لے جاتے ہیں کہ ہماری جو مستقبل کی معمار ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے جو بچے ہیں ان کے سامنے اس قسم کے اشتہارات لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نہایت ہی غلط روش ہے، اس روش کو رکنا چاہیے۔ یہ اس قسم کا رویہ جنسی امراض کو کبھی بھی نہیں روک سکتا، بلکہ یہ ذہنی امراض اور روحانی امراض پیدا کرنے کی بھی وجہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ خاطر خواہ بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بہت سارے ایسے ہمارے ایون کے ہمارے معالجین میں، ہومیوپیتھک معالجین میں، حکماء میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، فائن پریکٹس کر رہے ہیں، اور علم کے لحاظ سے اپنی مطلب ایک لوہا منوا رہے ہیں۔ لیکن وہاں پہ ہم اسی فیلڈ میں اور مختلف دوسرے جو طریقہ علاج ہیں ان میں بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں کہ ایسے ایسے فلسفے پیش کرتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اب بینگ ہومیوپیتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ہومیوپیتھی کے فلسفے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی جلسیمیم کی دوائی کے حوالے سے بولا جا رہا ہے، ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہمیں عجیب، ہمارا شرم کی وجہ سے سر جھک جاتا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، جبکہ ہومیوپیتھی سے
طب کی دنیا سے، نیچرل میڈیسن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور عوام کی غلط ذہن سازی کرنے کے حوالے سے کچھ ہمارے جو مخالف طریقہ علاج والے ہیں انہوں نے بھی اپنا رول پلے کیا ہوا ہے کہ وہ ایسا اس کو پورٹرائز کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کہ یہ لوگ اپنا علاج کروانے کی بجائے مختلف قسم کی ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ روحانی بیماریاں ایگزسٹ کرتی ہیں، جادو ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن ہر بندہ جس کو جنسی مرض ہے اس کو ضروری نہیں کہ اس پہ جادو ہوا ہو، ٹھیک ہے. اچھا، اور وہ پھر اپنا علاج جو ہے بنگالی بابا یا اس قسم کے بابے سے ڈھونڈتے پھر نہیں. اگر آپ کو اس قسم کے مرض ہے اور آپ کو شک ہے کہ آپ پہ جادو ہوا ہے تو علماء کرام موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں جو کہ تصوف کی لائن میں ہیں، اپنا مطلب ذکر و اذکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں اور وہ یقیناً اس کا بہتر حل آپ کو نکال کے دیتے ہیں بغیر کسی لالچ کے، ٹھیک ہے. آپ ان لوگوں کی طرف جائیں، ایسے جو اشتہار بازی مطلب جن کی زیادہ وہ اس قسم کی ہے ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ہومیوپیتھک فیلڈ میں اس کا بہترین علاج موجود ہے جنسی امراض کا. لیکن خدا کے لیے ایسے خدا را گزارش یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو کہ پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، ویل ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں، جو کہ آپ کی پیتھولوجی پہ سمجھتے ہیں، جو کہ آپ کی بیماری، آپ کی کیفیت کو ہومیوپیتھی کے فلسفے کے مطابق سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کی طرف آپ جا کے اپنے بانجھ پن یا جنسی امراض یا ذہنی امراض، جسمانی امراض جس قسم کے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں. آپ ہم سے کسی قسم کا بھی حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں، رہنمائی لینا چاہتے ہیں، علاج کروانا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ہماری ٹیم آپ کی بہترین قسم کی رہنمائی کرے گی. اور اگر آپ کو ادویات کی ضرورت ہوئی تو بہترین طریقے سے آپ کے گھر پہنچانے کی سہولت بھی موجود ہے، یعنی کوریئر وغیرہ سے آپ کی دوا آپ کو سہولت کے ساتھ پہنچا لی جاتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.